السلام علیکم فرینڈ، یہ ہمارا سبق نمبر 14 ہے لیول 2 کا۔ سبق کا نام ہے اے میجیکل بک، ایک جادوئی کتاب۔ میجیکل کے معنی ہے جادوئی، طلسماتی، بک کتاب، ایک طلسماتی کتاب یا ایک جادوئی کتاب۔ سارا لاؤڈ ٹو ریڈ، سارا پڑھنا پسند کرتی تھی۔ سارا لاؤڈ، لاؤڈ کے معنی پسند کرنا، پیار کرنا، ریڈ پڑھنا۔ سارا پڑھنا پسند کرتی تھی۔ شی ریڈ ناولز اینڈ پوئم، اس نے ناول اور نظمیں پڑھی تھی۔ شی وہ ریڈ کے معنی پڑھنا، ناولز وہ کہانیوں کی وہ کتابیں ہوتی ہیں جو خود ساختہ کہانیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اینڈ پوئمز کے معنی نظمیں، اس نے بہت سارے ناول اور نظمیں پڑھ رکھی تھی۔ شی loved the beautiful description and phrases، وہ خوبصورت بیانات اور جملے پسند کرتی تھی۔ شی کے معنی وہ لاؤڈ پسند کرتی تھی، بیوٹیفل خوبصورت، ڈسکرپشن کے معنی بیانات، تحریر جو بیان کی شکل میں ہو۔ اینڈ فریزز کے معنی ہے نامکمل جملے، وہ بہترین بیانات اور جملے پسند کرتی تھی۔ شی loved reading work from poets and novelists، وہ شاعروں اور ناول نگاروں کا کام پڑھنا پسند کرتی تھی۔ شی وہ لاؤڈ پسند کرتی تھی، ریڈنگ پڑھنا، ورک کام فرام پوئٹس کے معنی شاعر، اینڈ ناولسٹ ناول نگار، وہ شاعروں اور ناول نگاروں کا کام پڑھنا پسند کرتی تھی۔ شی ڈڈنٹ لائک ویڈیو گیمز اور ٹیکنالوجی، وہ ویڈیو گیم یا ٹیکنالوجی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈڈنٹ نہیں کرتی تھی، لائک پسند، ویڈیو گیم اور ٹیکنالوجی، وہ ویڈیو گیم اور ٹیکنالوجی پسند نہیں کرتی تھی۔ شی واز آن دا باسکٹ بال ٹیم، وہ باسکٹ بال ٹیم میں تھی۔ شی واز وہ تھی آن دی باسکٹ بال ٹیم میں، بٹ شی ڈڈ ناٹ لائک اسپورٹ، لیکن وہ اسپورٹ پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن شی ڈڈ ناٹ وہ نہیں کرتی تھی، لائک پسند، اسپورٹس کھیل، لیکن وہ کھیل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ کھیلنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر پیرنٹس میڈ ہر پلے باسکٹ بال، اس کے والدین نے اس سے باسکٹ بال کھیلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے پیرنٹس والدین، میڈ کے معنی مجبور کرنا۔ میڈ ایسا لفظ ہے جو دوسروں سے کام کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میڈ ہر، اس کو مجبور کیا، پلے کھیلنے پر، باسکٹ بال، اس کے والدین نے اس کو باسکٹ بال کھیلنے پر مجبور کیا۔ In fact سارا پیرنٹس میڈ ہر ڈو مینی تھنگس، in fact در حقیقت، دراصل، سارا کے والدین، میڈ ہر ڈو مینی تھنگ، انہیں بہت ساری چیزیں کرنے پر مجبور کیا، بہت سارے کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ در حقیقت سارا کے والدین نے اسے بہت سارے کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میڈ ہر مجبور کیا تھا، ڈو کرنا، مینی تھنگ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام۔ در حقیقت سارا کے والدین نے اس کو بہت سارے کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بٹ شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو دوز تھنگ، لیکن وہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بٹ شی ڈڈ ناٹ، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وانٹ چاہنا، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، دوز تھنگ وہ چیزیں۔ شی جسٹ وانٹڈ ٹو سٹ اینڈ ریڈ آل ڈے، وہ صرف چاہتی تھی کہ بیٹھ جائے اور سارا دن پڑھتی رہے۔ شی جسٹ وانٹڈ، وہ جسٹ صرف، وانٹڈ چاہنا، ٹو سٹ بیٹھنا، اینڈ ریڈ پڑھنا، آل ڈے سارا دن، وہ صرف بیٹھ کر سارا دن پڑھنا چاہتی تھی۔ ون ڈے اے اسمال بک کیم ان دا میل، ایک دن ایک چھوٹی کتاب ڈاک کے ذریعے آئی۔ ون ڈے ایک دن، اے اسمال چھوٹی بک کتاب، کیم آئی، ان دی میل کے معنی ڈاک۔ ایک دن ایک چھوٹی سی کتاب ڈاک کے ذریعے آئی۔ اٹ واز فار سارا، یہ سارا کے لیے تھی۔ یہ واز تھی، فار سارا کے لیے، یہ کتاب سارا کے لیے تھی۔ دا بک لکڈ ویری اسپیشل، یہ کتاب بہت
اچھی لگ رہی تھی، بہت خاص لگ رہی تھی۔ دی بک کتاب لکڈ لگنا نظر آنا، ویری بہت اسپیشل خاص، یہ کتاب بہت خاص لگ رہی تھی۔ اٹ واز پرنٹڈ آن شیٹ آف گولڈ، یہ سونے کے ورقوں پر لکھی گئی تھی۔ اٹ واز یہ تھی، پرنٹڈ چھاپی ہوئی، پرنٹ ہوئی، آن شیٹس، شیٹس کے معنی ورق یا صفحے، آف گولڈ، گولڈ کے معنی سونا، یہ سونے کے ورقوں پر یا سونے کے صفحوں پر لکھی گئی تھی۔ سارا began to read، سارا نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دی آؤٹ لائن آف دا اسٹوری واز سمپل، اس کا آؤٹ لائن جو تھا وہ بالکل سمپل تھا۔ دی آؤٹ لائن آف دا اسٹوری، اسٹوری کے معنی کہانی، واز سمپل، سمپل کے معنی سادہ، اس اسٹوری کی آؤٹ لائن، آؤٹ لائن کے معنی خاکہ، بہت سادہ تھا، سمپل سادہ، اس اسٹوری کا خاکہ بالکل سادہ تھا، اس کی بناوٹ بالکل سادہ تھی۔ اٹ واز اباؤٹ اے میجیکل پلیس، یہ ایک جادوئی جگہ کے بارے میں تھا۔ اٹ واز یہ تھا یا یہ تھی، اباؤٹ کے بارے میں، میجیکل جادوئی یا طلسماتی، پلیس جگہ، یہ ایک طلسماتی جگہ کے بارے میں تھی۔ اسٹرینج تھنگ ہیپنڈ دیئر، وہاں پر عجیب عجیب کام رونما ہوتے۔ اسٹرینج، اسٹرینج کے معنی عجیب و غریب، تھنگس چیزیں یا کام، ہیپنڈ، ہیپن کے معنی ہے ہونا یا رونما ہونا، دیئر وہاں، وہاں پر عجیب و غریب چیزیں رونما ہوتی۔ One example from the book was about a boy who could control people۔ کتاب سے ایک مثال یہ ہے کہ وہ کتاب جو تھی اس میں ایک لڑکا جو ہے لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ ون ایک ایگزامپل، مثال، فرام دا بک کتاب سے، واز تھی، اباؤٹ اے بوائے، ایک بوائے کے بارے میں، ایک لڑکے کے بارے میں، who could control people، جو لوگوں کو کنٹرول کر سکتا تھا، who could جو کر سکتا تھا، کنٹرول قابو، پیپل لوگوں کو۔ اس کتاب میں ایک مثال ایک لڑکے کے بارے میں تھی جو لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ ان ون سین، ایک سین میں، ایک منظر میں، سین کے معنی منظر، نظارہ، فلم یا کتاب یا کہانی کا جو منظر ہوتا ہے اس کو سین کہتے ہیں۔ ان ون سین ہی میڈ ہز فرینڈ ٹیل فنی جوکس، ایک سین میں وہ اپنے دوستوں کو مزاحیہ لطیفے سنانے پر مجبور کرتا ہے۔ ان ون سین، ایک سین میں، ہی میڈ وہ مجبور کرتا ہے، ہز فرینڈ اپنے دوستوں کو، ٹیل بتانا، فنی جوکس مزاحیہ لطیفے، فنی مزاحیہ جوکس لطیفے، ایک سین میں یا ایک منظر میں وہ اپنے دوستوں کو مزاحیہ لطیفے سنانے پر مجبور کرتا ہے۔ سارا لاؤڈ دا بک، سارا کتاب سے پیار کرتی تھی یا سارا کو کتاب پسند تھی۔ شی ریڈ اٹ آل دا ٹائم، وہ ہر وقت اس کو پڑھتی تھی۔ دین سم تھنگ اسٹرینج ہیپن، پھر ایک دن کچھ عجیب بات رونما ہوئی۔ دین پھر، سم تھنگ کوئی چیز، اسٹرینج عجیب و غریب، ہیپن واقع ہونا، کچھ پھر کچھ عجیب و غریب پیش آیا۔ دا بک گیو سارا اے اسپیشل پاور، کتاب نے سارا کو ایک خاص پاور دے دی، کتاب نے سارا کو ایک خاص طاقت دے دی۔ دی بک کتاب، گیو دینا، سارا اسپیشل پاور خاص پاور، پاور طاقت۔ شی کوڈ کنٹرول ادر پیپل، وہ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ کنٹرول کرنا، قابو کرنا، ادر پیپل دوسرے لوگوں کو، وہ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ شی واز لائک دا بوائے ان دا بک، وہ کتاب میں جو لڑکا تھا اس کی طرح تھی، وہ کتاب میں لڑکے کی طرح ہو گئی۔ شی واز وہ تھی، لائک کی طرح، دی بوائے لڑکے کی طرح، ان دی بک کتاب میں، وہ کتاب میں جو لڑکا تھا اس کی طرح ہو گئی۔ ڈیورنگ ون ایگزام، ایک ایگزام کے دوران، ایک امتحان کے دوران، شی میڈ ہر فرینڈ ٹیل سلی جوکس،
اس نے اپنے دوستوں کو بیوقوفانہ لطیفے کہنے پر مجبور کیا۔ ڈیورنگ ون ایگزام، ایک ایگزام کے دوران، ڈیورنگ دوران، ون ایگزام، ایگزام کے معنی ہے امتحان۔ شی میڈ، اس نے مجبور کیا، ہر فرینڈ، اپنے دوستوں کو، ٹیل، بتانا، سنانا، سلی، بیوقوفانہ، احمقانہ، جوکس، لطیفے۔ ایک ایگزام کے دوران، ایک امتحان کے دوران اس نے اپنے دوستوں کو احمقانہ لطیفے سنانے پر مجبور کیا۔ ہر فرینڈ گاٹ ان ٹربل، اس کے دوست مصیبت میں پڑ گئے، اس کی سہیلیاں مصیبت میں پڑ گئی۔ ہر فرینڈ، ہر کے معنی اس کی فرینڈ، دوست، سہیلیاں، گاٹ ان ٹربل، ٹربل کے معنی مصیبت، مشکل میں، اس کی سہیلیاں مشکل میں پڑ گئی۔ آفٹر اسکول، اسکول کے بعد۔ سارا ڈڈ ناٹ میک اے ڈائریکٹ ٹرپ ہوم، سارا ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں گئی۔ آفٹر اسکول، آفٹر کے معنی بعد، ڈڈ ناٹ نہیں میک اے ڈائریکٹ ٹرپ، ڈائریکٹ جانا، براہ راست جانا، ہوم، گھر۔ اسکول کے بعد سارا براہ راست گھر نہیں گئی۔ آن دا وے شی وینٹ ٹو دا لوکل اسٹور، راستے میں وہ ایک لوکل اسٹور پر گئی، ایک مقامی اسٹور پر گئی۔ آن دی وے، راستے پر، وے کے معنی راستہ، شی وینٹ وہ گئی، ٹو دی لوکل، لوکل کے معنی مقامی، اسٹور، اسٹور۔ راستے میں وہ ایک مقامی اسٹور پر گئی۔ شی وانٹیڈ ٹو پلے مور ٹرکس آن پیپل، وہ لوگوں پر مختلف ٹرکس چلانا چاہتی تھی۔ شی وانٹیڈ وہ چاہتی تھی، ٹو پلے، پلے کے معنی چلانا، کرنا، مور ٹرکس، ٹرکس کے معنی ترکیب، آن پیپل لوگوں پر، وہ لوگوں پر مختلف تراکیب استعمال کرنا چاہتی تھی۔ شی کاز پرابلم، اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے، وہ مسائل کا سبب بنی۔ شی وہ کاز سبب بننا، پرابلم مسائل، وہ مسائل کا سبب بنی یا اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے۔ شی میڈ پیپل فال ڈاؤن، اس نے لوگوں کو نیچے گرایا۔ شی میڈ اس نے مجبور کیا، بنایا، پیپل لوگوں کو، فال ڈاؤن، فال کے معنی گرنا، ڈاؤن نیچے، اس نے لوگوں کو نیچے گرایا۔ شی لافڈ اینڈ ہیڈ فن، وہ ہنستی اور مذاق اڑاتی اور لطف اندوز ہوتی۔ شی لافڈ، لاف کے معنی ہنسنا، مسکرانا، اینڈ ہیڈ فن، فن کے معنی لطف اندوز ہونا، مزے لینا۔ فائنلی شی لیفٹ اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو واک ہوم، آخر کار وہ اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلی گئی، گھر چلنا شروع کر دیا۔ فائنلی شی لیفٹ، آخر کار اس نے بند کر دیا، چھوڑ دیا، اینڈ اسٹارٹیڈ، اسٹارٹیڈ کے معنی شروع کرنا، ٹو واک چلنا، ہوم گھر، آخر کار اس نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا اور گھر چلنا شروع کیا۔ دین شی سا سم تھنگ، پھر اس نے کچھ چیز دیکھی، پھر اس نے کسی کو دیکھا یا کوئی چیز دیکھی۔ دین پھر شی سا اس نے دیکھا، سم تھنگ کوئی چیز۔ ہر باسکٹ بال کوچ واز اباؤٹ ٹو واک ان فرنٹ آف اے بس، اس کا باسکٹ بال کوچ ایک بس کے سامنے چل رہا تھا۔ ہر باسکٹ بال، اس کا باسکٹ بال کا کوچ وہ ہوتا ہے جو کھلاڑیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ واز اباؤٹ ٹو واک، وہ چل رہا تھا، ان فرنٹ، فرنٹ کے معنی سامنے، آف اے بس، بس کے، اس کا باسکٹ بال کا کوچ ایک بس کے سامنے چل رہا تھا۔ He was looking the other way، وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ He وہ was looking دیکھنا، the other way دوسری طرف، other دوسرا، way طرف، وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا، دوسرے راستے کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ She had to stop him، اس نے اسے روکنا تھا، اس لڑکی نے اسے روکنا تھا۔ She had to stop him، لڑکی نے اسے روکنا تھا۔ She وہ stop کے معنی روکنا، him اسے۔ She used her power، اس نے اپنے پاور کا استعمال کیا، اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ She controlled him، اس نے اس کو کنٹرول کیا، اس کو قابو میں کیا۔ She controlled، اس نے کنٹرول کیا، اس کو قابو میں کیا، him اس کو۔ She made him stop walking، اس نے اسے
اس کا چلنا بند کر دیا. She made him stop. Stop کے معنی بند کرنا، روکنا. Walking چلنا. اس نے اس کا چلنا بند کر دیا. Sarah learned something that day. اس دن سارا نے بہت کچھ سیکھا، کچھ نیا سیکھا. سارا لرن کے معنی سیکھنا، something کوئی چیز. that day اس دن سارا نے کچھ چیزیں سیکھی. It was better to help people than make them suffer. لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے ان کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے. It was better کے معنی بہترین. To help مدد کرنا people لوگوں کی. Then بجائے. Make them suffer کے معنی تکلیف دینا، مشکلات میں گرانا. لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے ان کی مدد کرنا زیادہ بہتر تھا. So she put a limit on how she used her power. اس لیے اس نے ایک حد مقرر کی کہ وہ کیسے اپنی پاور کا استعمال کرے گی. پس she put a limit کے معنی حد. she put a limit اس نے ایک حد رکھی، اس نے ایک حد مقرر کی. on how she used her power کہ کیسے وہ اپنی پاور کا استعمال کرے گی. یوز کے معنی کرنا، پاور طاقت. اس نے ایک لمٹ رکھی، ایک حد رکھی کہ کیسے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گی. she did not want to be bad things with it anymore. وہ اس کے ذریعے اب مزید کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتی تھی. she did not want وہ نہیں چاہتی تھی. to do کرنا، bad thing برا کام یا بری چیزیں. with it اس کے ذریعے anymore زیادہ یا مزید. وہ اس کے ذریعے اب مزید کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتی تھی. she only wanted to do good وہ اب صرف اچھا کام کرنا چاہتی تھی یا وہ صرف اب اچھائی کرنا چاہتی تھی. she only کے معنی صرف، wanted چاہتی تھی، to do good کے معنی اچھا. وہ اب صرف اچھا کرنا چاہتی تھی. والسلام.